بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سٹڈیز کے اس کورس میں آج ہم انشاءاللہ مفسرین کے حوالے سے اگر بات کریں تو صحابہ میں سے کچھ مفسرین گزرے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو سب سے پہلے خلفائے اربعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مفسر قرآن ہی تھے، بٹ ان کے دور میں تفسیر قرآن کی زیادہ نوبت نہیں آئی کیونکہ اس وقت لوگ عالم تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے تفسیر کے علم میں۔ ان کے پاس علم تفسیر بہت ہی زیادہ تھا اور وہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ علم کے بھی بہت ماہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے شخص ہیں، اور ان کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب بھی آتی ہے، اور انہوں نے ایک جنگ کے سوا تمام جنگوں میں شرکت کی ہے۔ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امہات المومنین کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہی چھوڑا تھا، حالانکہ ان کو ناگوار گزرا تھا، بٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تمہاری میرے ساتھ ویسی ہی نسبت ہے جیسی ہارون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں جو علم تھا، جھنڈا ہوتا تھا مسلمانوں کو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا، اور وہ شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے۔ ان کی وفات 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو کوفہ کے اندر ہوئی۔ ایکچول میں وہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر کا علم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ ان کے بارے میں یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا علم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم اور حکمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے ان کے ناخنوں تک نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تفسیر کے بارے میں اتنا علم ہے کہ ہر ایک آیت کے بارے میں معلوم ہے وہ دن کو نازل ہوئی ہے یا رات کو، اینڈ دس از ویری بگ کلیم۔ سیکنڈ نمبر پر ہم جس مفسر قرآن کی بات کریں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، بہت پہلے انہوں نے ایمان لایا، بدری صحابہ میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم بھی رہے ہیں، جنہوں نے بہت عرصہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت انجام دی ہے۔ چھوٹی عمر میں چونکہ ایمان لایا تھا تو قرآن فہمی میں ماہر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ان کے متعلق بلکہ فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ یہ تمنا کرتے ہو کہ قرآن اس طرح سیکھو جس طرح یہ نازل ہوا ہے تو تمہیں چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت کو اختیار کرے۔ ان کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آ رہے تھے، اور ان کو دیکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید یہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ان کو کوفہ کا عالم بنا کر بھیجا، کوفہ کے اندر، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور وہاں پر پھر اس کے بعد عمار ابن یاسر کو امیر مقرر کیا، اور لوگوں سے فرمایا کہ ان کو عام نہ سمجھے۔ پھر بعد میں دور عثمانی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا امیر بنایا، اور بعد میں معزول کر کے واپس مدینہ بلایا، اور مدینہ میں ان کی وفات جو ہے وہ 32 ہجری کو ہوئی، 70 سال کی عمر میں، اور ان کو مزار بقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میں قرآن کا سب سے بہتر عالم ہوں، بٹ مجھے اگر کوئی یہ بات پتہ چلتی کہ کسی کے پاس کوئی نالج ہے کسی آیت کے بارے میں، کسی صورت کے بارے میں، تو میں ضرور طالب علم بن کر اس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا، اور وہ علم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے ہیں اپنے متعلق کہ مجھے قرآن کی ہر ایک آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون سی آیت کس جگہ کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بھی بہت بڑا کلیم ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے اخلاق اپنا لیے تھے، اور بعض اوقات ان کو اپنی ماں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہم جس مفسر قرآن کی بات کریں گے انشاءاللہ صحابہ میں سے، تو ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کافی فیمس ہیں، کافی مشہور ہیں تفسیر کے حوالے سے۔ ان کی جو پیدائش تھی ہجرت کے 3 سال قبل ہوئی تھی، اور جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی، چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے خاص طور سے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک مرتبہ وضو کا پانی لایا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
वसल्लम ने उनको गले से लगाया था, फिर उनके लिए दुआ की थी। फ़हम दीन के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको शयूख़ के बीच बिठाया था, और फिर वो इज़ा जा नसरुल्लाह सूरत के बारे में वो मशहूर वाक़या था कि सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी कि इस सूरत का मानी क्या है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कुरान फ़हमी के हवाले से बात की थी कि मुझे इसमें लगता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात की खबर मौजूद है। उनकी तारीफ़ बहुत लोगों ने की है। एक शागिर्द उनके बारे में ये क्लेम करते हैं और ये फरमाते हैं कि उनकी जो महफ़िल होती थी उससे अच्छी महफ़िल मैंने कहीं नहीं देखी। उनके साथ फ़िक़्ह, तफ़सीर, अरबी, लुग़त वगैरह के सब शागिर्द हुआ करते थे और उनकी महफ़िल खौफ़ इलाही से भरी होती थी। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद 36 साल ये ज़िंदा रहे हैं, और उन्हें बसरा का गवर्नर बनाया गया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मक्का लाया गया, फिर ताइफ चले गए, और ताइफ में ही 68 हिजरी में 71 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते थे कि ये बहुत छोटी उम्र में कुरान फ़हमी में इतने माहिर हैं, अगर वो हमारी उम्र के होते तो आज शायद हम में से कोई शायद उनके सामने नहीं बैठ पाता।